اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دع سرک بین اثنین نفسک و ربک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی رازوں کو صرف اور صرف اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا، کبھی بھی اپنی رازوں کو دوسرے لوگوں سے شیئر نہ کرنا، کیونکہ جتنے بھی آپ اپنی رازوں کو دوسرے لوگوں سے شیئر کریں گے، ان کو اپنی رازیں بتائیں گے، اتنا ہی انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا ہی ان کی رازیں فاش ہو جاتی ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَخَفْ مِنْ اثنین، دو چیزوں سے کبھی بھی نہ ڈرنا، الموت والرزق، جو کہ موت ہے اور رزق ہے، لِأَنَّهُمَا بِيَدِ الرحمن، کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو موت سے نہ ڈرنا، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، اسی لیے رزق کے معاملے میں بھی خوف محسوس نہ کرنا۔ اگر ایک انسان کو اللہ نے آج رزق دیا ہوا ہے فراوان مقدار میں اور آپ کو کم مقدار میں دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، لہٰذا ان دو چیزوں کے بارے میں کبھی بھی نہ ڈرنا۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاحْرِصْ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ رِضَى اثنین، کہ دنیا میں دو چیزوں کو راضی کرنے میں ہمیشہ اپنی انت تک کوشش کرنا۔ ایک ان میں سے ابا کا و ام کا، ایک انسان کی ماں ہے اور دوسرا انسان کا والد ہے، کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، انسان ہمیشہ اپنے والدین کو راضی رکھے، کیونکہ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا میں ایک بار ملتی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِنْ بِالشَّدَائِدِ بِاثْنَتَيْنِ، دو چیزوں کی ذریعے سے اپنی مشکلات میں مدد طلب کرنا، الصبر والصدقہ، کہ اگر انسان پہ کوئی بھی مشکلات طاری ہو جاتی ہے، کسی بھی پرابلم میں اگر وہ ملوث ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلم اگر اس کو لاحق ہوتی ہے تو صبر کے ذریعے سے وہ اللہ سے مدد مانگے اور نماز کے ذریعے سے وہ اللہ سے مدد مانگے۔ لہٰذا اگر مشکلات میں ہے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے آج مشکلات میں آپ کو رکھا ہے، کل وہی اللہ کی ذات آپ کو مشکلات سے باہر بھی نکال سکتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اثنتان لا تذکرہما ابدا، کہ دو چیزوں کو کبھی بھی یاد نہ کرنا بلکہ بھول جانا ان دو چیزوں کو۔ ایک احسانک للناس، لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھائیاں، لوگوں کے ساتھ آپ اگر احسان کرتے ہیں اس چیز کو یاد نہ کرنا اور بھولنا، اور وَإِسَاءَةُ الْآخِرِينَ فِي حَقِّكَ، اور اگر دوسرے لوگ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ سے اچھی برتاؤ سے پیش نہیں آتے تو اس چیز کو یاد نہ کرنا، نوٹ نہ کرنا کہ کبھی بھی اگر مجھے زندگی میں موقع ملے تو میں اس برائی سے بدلہ دے دوں۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی، اس کی مشکلات میں آپ نے مدد کی، تو اس چیز کو بھی بھولنا، اور اگر کسی دوسرے نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس برائی کو بھی بھولنا اور کبھی یاد نہ کرنا۔ اور آخر میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاثْنَتَانِ لَا تَنْسَاهُمَا، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو کبھی بھی بھول نہ جانا اور ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ والدار الآخرہ، وہ دو چیزیں، پہلی اللہ کی ذات ہے اور دوسری جو ہے دار الآخرہ ہے، قبر و قیامت ہے، کہ ان چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر سے مومن کے دل مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دل تنگ ہے، اگر آپ مشکلات میں ہیں تو اللہ کے ذکر سے ہی اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا، اللہ کے ذکر سے ہی اپنے دل کو سکون بخشنا۔ اور دوسری چیز والدار الآخرہ، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا، کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں یخرجون من الاجداث کأنہم جرات المنتشر، قیامت کا وہ دن سخت ترین دن ہوگا کہ لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے کأنہم جرات المنتشر، وہ ان ملخ کی طرح ہوں گے کہ جو زمین پہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں، وہی کیفیت ہوگی انسان کی قیامت کے دن۔ اور امام علی علیہ السلام بھی مناجات امیر المومنین میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ وبنی، خدا میں امان چاہتا ہوں اس دن سے کہ جب بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بیٹا ابو سے اور بیٹی امی سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ تاکہ وہ مجھ سے 2 رکعت نماز طلب نہ کرے۔ وہ شارٹیج کا دن ہوگا، اس دن عمل کا ترازو لگے گا، لہٰذا ان دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ امام فرماتے ہیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا
اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی بھول نہ